بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل KMO، میں ہوں کاشف محمود۔ دوستو، آج میری نظر سے ایک بہت ہی خوبصورت تحریر گزری۔ جب اس تحریر کو میں نے پڑھا تو میرے دل میں اسی وقت خیال آیا، کیوں نہ میں اس خوبصورت تحریر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی دوست اس تحریر کو پڑھ کر سن کر اس کی دنیا بدل جائے اور میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے، اور یہی ایک میرا مقصد ہے۔ اللہ پاک مجھے آخرت کی فکر عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آئیے سماعت فرمائیے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اس جنازہ کے ساتھ روتی ہوئی جا رہی تھی، اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہی تھی، بابا جان، میری زندگی میں آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں آئے گا، میری زندگی میں آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں آئے گا۔ تو میں نے کہا، اے بیٹی، ایسے نہیں کہتے، بلکہ ایسے کہتے ہیں کہ تیرے بابا کے لیے آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں آئے گا۔ ہم دفن کے بعد واپس آ گئے۔ اگلے دن صبح میں نے اسی لڑکی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں بھی قبرستان چلا گیا اور اس بچی کی ایکٹیویٹی دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی اپنے والد کی قبر سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کے لیے کس نے چراغ جلایا ہوگا؟ بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کے لیے کس نے بستر بچھایا ہوگا؟ بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا، آج رات آپ کو کس نے پانی پلایا ہوگا، کھانا کھلایا ہوگا؟ بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، بتائیے آج رات آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ بچی آہذاری کرتی قبر سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا جان، آ جائیے واپس، بابا جان واپس آ جائیے، اب تو مجھے اپنے ہی گھر سے وحشت اور ڈر لگتا ہے۔ بابا جان، میں پرامس کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، کوئی چیز نہیں مانگوں گی۔ حضرت میاں محمد بخش علی رحمہ فرماتے ہیں کہ تیاں لئی پردیس وے بابل، پتراں لئی جاگیراں، تیاں لئی پردیس وے بابل، پتراں لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہنا منہ کچھ نہ کہنا، اے تیاں دیاں تقدیراں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس ننھی سی بچی کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، میں بھی رونے لگا، اور میں چلتا چلتا اس بیٹی کے پاس گیا، اس ننھی سی بچی کے پاس گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہے بیٹی، اپنے بابا سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کے بابا نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں، کچھ پیا ہے کہ نہیں، بلکہ اپنے بابا جان سے یہ سوال کرو، اے بابا جان، ہم نے قبر میں آپ کا منہ قبلہ کی طرف کیا تھا، کیا آپ اسی حال میں ہیں یا آپ کا منہ قبلہ سے پھیر دیا گیا ہے؟ بتائیے بابا جان، ہم نے آپ کو قبر میں صحیح سالم بدن کے ساتھ لٹایا تھا، بتائیے کہ آپ اسی حال میں ہیں یا کیڑے آپ کا بدن کھا رہے ہیں؟ بابا جان، نکیرین نے آپ سے 3 سوال پوچھے ہوں گے، آپ نے ان سوالوں کے صحیح جواب دیے کہ نہیں دیے؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردوں پر قبر کشادہ ہو جاتی ہے، قبر کھل جاتی ہے یا پھر تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے، آپ پر قبر کشادہ ہوئی یا تنگ ہوئی؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ میت کے کفن کو جنت کے کفن میں بدل دیا جاتا ہے،
یا آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو بتائیے آپ کا کفن جنت کے کفن سے بدلا گیا یا آگ کے کفن میں بدلا گیا؟ بابا جان علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں محبت سے اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے، اور کسی کو غضب سے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ بتائیے آپ کو قبر ماں کی طرح محبت سے گلے ملی یا غیظ و غضب سے ملی؟ بتائیے بابا جان میت تو شرمندہ ہوتی ہے، اگر متقی ہے تو اس بات پر کہ نیکیاں زیادہ کیوں نہ کیں، اگر گناہ گار ہے تو اس پر کہ گناہ اتنے کیوں کیے۔ اے بابا جان آپ گناہوں پر شرمندہ ہوئے یا نیکیوں کی کمی پر شرمندہ ہوئے؟ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور مجھے قیامت کے دن ان کی ملاقات نصیب فرما۔ اتنی باتیں سن کر لڑکی نے کہا اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی ہے اور مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ واقعہ، یہ تحریر سن کر پڑھ کر بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔